شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دل کے بہت سے مسائل جیسا کہ عارضہ قلب یا انجائنا سینے میں درد کا سبب ہو سکتے ہیں، لیکن امراض کے دل کے باعث ہونے والے درد دیگر دردوں سے مختلف ہوتا ہے، لہٰذا یہ پتہ لگانا قدرے آسان ہے۔ ہارٹ اٹیک کا درد دراصل سینے پر پریشر یا دباؤ کی طرح محسوس ہوتا ہے، اور یہ بائیں بازو، جبڑے اور گردن میں بھی جاتا ہے۔ انسان کا سانس بھی اکھڑنے لگتا ہے اور یہ درد تقریباً 15 منٹ تک ہوتا رہتا ہے۔ اگر کبھی بھی کسی کو ایسی علامات ظاہر ہوں تو اسے فوراً طبی امداد حاصل کرنی چاہیے۔ ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں میں ایک بھاری تعداد سینے کے درد کے شکار افراد کی ہوتی ہے۔ ایک انتہائی عام علامت ہونے کے باوجود بھی سینے کے درد کے زیادہ تر کیسز خطرناک نوعیت کے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر سے مشاورت انتہائی ضروری ہے، کیونکہ سینے میں درد بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کی تشخیص تھوڑا مشکل کام ہے۔ سینے کا درد محض انزائٹی یا لے کر ہارٹ اٹیک تک کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ نظام کے چند مسائل جیسا کہ ہارٹ برن اور ایسڈ ریفلیکس بھی سینے میں درد کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتے اور عموماً کچھ دیر میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر کوئی گرم چیز کھانے کے بعد انسان ان کا شکار ہوتا ہے۔ زیادہ خطرناک مسائل میں پتے یا لبے میں پتھری شامل ہیں، جن میں انسان مستقل طور پر سینے میں درد محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو سینے میں درد کا مسئلہ ایک ہفتے سے زیادہ دیر سے ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس کائنات کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا نازل فرمائی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ جو شفا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزوں کے اندر رکھی ہے، ہم وہاں تک اپنی رسائی حاصل کرتے ہیں۔ آج ہر شخص اپنی بیماریوں کے لیے، اپنی تکالیف کے لیے ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں، اور یہ لوگ سب سے زیادہ ہماری طبیعت کو، ہماری باڈی کو فزیکلی بھی جانتے ہیں، اور ہمارے بدن کے اندر جتنے سسٹمز ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ ان کی اناٹومی کو، ان کی فزیالوجی کو، ان کی پیتھالوجی کو بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ سب سے زیادہ ہمارے بدن کے جاننے والے ہیں۔ ان کے پاس بہت انفارمیشن ہے، بہت نالج ہے، اور یہ لوگ سب سے زیادہ ہماری صحت کے جاننے والے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر انسان ان ڈاکٹروں کے اوپر یقین کرتا ہے، اور اپنی تکالیف کو، پریشانیوں کو، اپنی بیماریوں کو، اپنے غموں کو، اپنے رنجوں کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس آتا ہے۔ مگر کیا جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ علم دیا تھا، انہوں نے آج ان ساری چیزوں کو جو انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو معمور کرنا تھا، وقف کرنا تھا، آج انہوں نے ایسی چیزوں کا انتخاب کر دیا ہے کہ جس کے اندر بظاہر فوائد لگتے ہیں، حقیقت میں جن چیزوں کو میڈیسن کی صورت میں، کیمیکل کی صورت میں، ٹیبلٹ کی صورت میں، انجیکشن کی صورت میں، سیرپ کی صورت میں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں ان دوائیوں کو استعمال کرنے کے، جو ہم اپنے بدن میں داخل کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وقتی طور پر بظاہر ہماری تکالیف کو، بیماریوں کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ ساری چیزیں ایک چیز کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں اور دوسری چیز کو بیمار کر رہی ہوتی ہیں۔